بچوں اور خواتین اسلام، اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج 13 رمضان مکمل ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو دن باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالی ان دنوں میں بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور بڑھ چڑھ کر کے عبادت انجام دینے کی توفیق دے۔ آج کی تراویح میں سورہ رعد 13واں پارہ اور کچھ 14واں پارہ، کچھ حصہ نحل کے کچھ صفحہ پڑھے گئے۔ سورہ رعد، رعد معنی ہوتے بجلی، کڑک، چمک۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر یہ بتایا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ کڑک اور چمک اور بجلی کی گرج وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے بجلی کی چمک اور کڑک بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بجلی کی چمک اور کڑک اور بسا اوقات بجلیاں اللہ تعالیٰ کسی پر گراتا ہے۔ ایک آدمی کا قصہ اور واقعہ ذکر ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے غرض سے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی گرائی اور وہ ختم ہو گیا۔ تو اس سورہ کا نام سورہ رعد پڑا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت اور کائنات کے اندر بہت سی نشانیاں ایسی موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، پوجنی ہے، عبادت کے لائق اور پرستش کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جا بجا کافروں کی مثالیں دیں، اچھے لوگوں کی مثالیں دیں، کفر کی مثال دی، اسلام کی مثال دی اور کافروں کے اعمال کی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ان مثالوں کو سمجھایا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ ان مثالوں کی وضاحت کرتا تو بڑا مزہ آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر 13ویں پارے کے اندر ایک چیز بتایا کہ انسان اس روئے زمین پر امن و شانتی، سکھ، چین، آرام اور راحت کا طلبگار ہوتا ہے۔ انسان آرام اور سکون کے لیے کیا نہیں کرتا ہے؟ یہ آرام اور سکون کے لیے پنکھے کا انتظام، اے سی کا انتظام، اچھا رہن سہن، اچھی گاڑی، اچھا کمرہ، اچھا روم، خوبصورت ساری کی ساری چیزیں انتظام فرماتا تاکہ آرام ملے، اسے ٹینشن، اسے پریشانی نہ ہو۔ لیکن انسان جس قدر آرام طلب ہے اور آرام کے اسباب اور سامان جمع کر رکھا ہے، اتنا ہی انسان پریشان ہے۔ بہت سارے انسان کو اس دنیا میں دیکھیں گے، وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اچھا گھر، مکان، بجلی، پنکھا، اے سی، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن نیند لانے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہوگی۔ ایسا بھی سنے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ اس دھرتی پر ایسے بھی ہیں جنہیں پیپر بچھا کر کے سونے کی عادت ہوتی ہے، اور کہیں بھی موقع مل گیا سو گیا، اسے نیند کی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ آرام اور سکھ چین کی نیند لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روئے زمین پر اگر انسان آرام چاہتا ہے، سکھ چاہتا ہے اور سکون چاہتا ہے، تو سکون صرف ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، آرام صرف ایک چیز میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، تو اس جسم کو بڑھاوا کے لیے، نشو و نما کے لیے، صحت کے لیے، اچھا رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے کھانے پینے کی چیزیں، پیداوار سب اگائی ہیں جسم کو صحیح سالم رکھنے کے لیے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح اپنی طرف سے ڈالی ہے، تو اس روح اور آتمے کے شانتی کے لیے، اس روح اور آتمے کے شانتی کے لیے یہ جسمانی اور زمینی اور دنیاوی چیزوں سے اس روح اور آتمے کو شانتی نہیں مل سکتی ہے۔ اس روح اور آتمے کے شانتی کے لیے، قلب کے سکون کے لیے، نفس کے قرار کے لیے اور راحت اور آرام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روح کا تعلق اللہ سے ہوگا، تب اس روح کو اور آتمے کو شانتی ملے گی اور آرام ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کان کھول کر کو سن لو کہ دلوں کو سکون، نفس کو سکون، آتمے کو سکون، روح کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کتنی بڑی پریشانی مصیبت میں آپ ہیں، لیکن صرف دل کے اندر آپ یہ ہے نا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ مایوس نہیں کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے،
اعتماد کے ساتھ دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبت آپ کو بہت معمولی لگے گی، کیوں معلوم ہوگا اور لگے گا آپ کو میرے ساتھ ایک بڑی ہستی ہے، ایک بڑی ذات ہے، ایک خالق ہے، اس سنسار کا پالنے والا، چلانے والا، مالک ہے، قادر مطلق ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ساری پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو اللہ سے اپنا تعلق لگا کے رکھنا چاہیے، گھر، مکان، بنگلے، بازار، جہاں بھی رہے، دکان، اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اللہ تعالیٰ سے اپنا ذکر رکھے، دعاؤں کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، تسبیح کا اہتمام، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے، مطلق طور پر قرآن مجید کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انسان کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ آرام حاصل کرے تو اللہ سے اپنا لو اور تعلق اور رشتہ مضبوط کرے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا بھی مختصر جھلک دکھایا اور ان کے واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور ایک دعا، بڑی پیاری دعا کا ذکر فرمایا۔ اس دعا کو میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو یاد رہے اور یاد کرنا چاہیے۔ بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے پروردگار عالم، تو مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔ پروردگار عالم ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار عالم تو مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، اور مسلمان مرد اور عورت کو معاف فرما جب قیامت قائم ہو، حساب کتاب کا دن جب ہو تو مجھے معاف فرما دینا، میرے والدین کو معاف فرما دینا، اور اس دھرتی اور سنسار کے سارے مسلمان مرد عورت کو معاف فرما دینا۔ یہ اتنی جامع دعا ہے، صرف یہ دعا نہیں ہے، یہ صرف دعا نہیں ہے، بلکہ اس دعا کے ذریعہ آدمی اتنی نیکی کماتا ہے، اتنی نیکی کماتا ہے کہ اس کو شمار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مومن مرد اور مومن عورت کے لیے دعا کیا، مومن مرد اور مومن عورت کے لیے دعا کیا، اس دنیا میں کتنے مومن مرد اور مومن عورت ہے، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے۔ صرف دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو معاف فرما، جتنے مومن مرد اور عورت ہیں سب کے عوض اگر ایک ایک نیکی لکھے، کروڑوں اور بے شمار نیکیاں ہو جائیں گی، رجسٹر آپ کی نیکیوں سے بھری پڑی رہیں گی۔ اس دعا کا اہتمام کیجیے، جہاں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہاں نیکیاں بھی ہمارے لیے بہت ملیں گی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جو چاہے کہ اپنی نیکیوں کو خوب جمع کر لے، اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی جو قرآنی آیت جو پڑھی اسے پڑھیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری باتوں کو قبول کرے، اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے، قیام اللیل کو قبول کرے۔ اللہ تعالی ہم جو عبادتیں انجام دیتے ہیں ہمیں خوب اعتراف ہے، کمیاں رہ جاتی ہے، ہم تیرے جس طریقے سے تیری عبادت ہونی چاہیے ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی دور فرما۔ امت مسلمہ پر جو پریشانیاں آ چکی ہیں، جو پریشانیاں مسلمانوں پر آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو تو ٹال دے۔ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو معاف فرما کر کے اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب کرنا، جنت میں ایک ساتھ جمع کرنا، انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔